الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، مسجود الملائکہ بنایا اور ان کو جنت میں ٹھہرایا۔ ابلیس نے حسد میں آ کے سجدہ نہیں کیا۔ جب ابلیس سے بات ہوئی کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے کہا کہ میں ایک کھنکتی ہوئی گائے سے، مٹی سے بنے ہوئے آدمی کو کیوں سجدہ کروں گی، یہ تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ فخرج منہا، نکل جاؤ تم جنت سے، اب تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر لعنت ہے یوم الدین یعنی قیامت تک۔ یہاں بعض لوگوں کو یہ دھوکہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ الا انتہا کے لیے ہوتا ہے، یاد رکھیں، من ابتدا کے لیے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، من ابتدا سے، الی المسجد الاقصی، الی انتہا۔ جیسے روزے کے بارے میں بھی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو اس لیے بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہے کہ ابلیس پہ لعنت تو ہوگی لیکن قیامت تک، بس الی یوم الدین، اس کے بعد نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ اس کے بعد تو اصل عذاب میں ہو جائے گا، لعنت تو اس کے ساتھ ہی رہے گی، چاہے دنیا میں ہو، چاہے آخرت میں ہو، چاہے قیامت میں ہو، لعنت اس کے لیے مستمر ہے۔ تو یہ ایک الجھن لگ جاتی ہے بعض دوستوں کو۔ مجھے خود والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا تھا کہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی، یہ شیخ الجامعہ تھے، جب سب سے پہلے جامعہ عباسیہ بنی تو اس کے پہلے شیخ الجامعہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب تھے، بریلوی مسلک سے تھے، لیکن بہت بڑے چوٹی کے عالم تھے اور بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد تھے۔ بہرحال گویا میں اس کے سب سے پہلے جامعہ عباسیہ کے محتمم استاد شیخ الحدیث شیخ الجامعہ جو تھے وہ مولانا غلام محمد صاحب گھوٹوی تھے۔ نائب شیخ الجامعہ اس زمانے میں مولانا احمد علی صاحب تھے جو علامہ ارشد رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، اور بڑے لوگ تھے۔ بہاولپور تو بہت بڑے بڑے مشاہیر کا مرکز ہے۔ میں نے کئی دوستوں کو توجہ دلائی کہ تم مشاہیر بہاولپور کے نام پہ کوئی کتاب لکھو کہ بہاولپور نے کون کون سے ہیرے اور موتی پیدا کیے ہیں، لیکن ہم فقیروں کی کون سنتا ہے؟ کوئی پیسے والا ہو جس سے پیسے ملنے کی امید ہو تو ایک رات میں کتاب لکھ دیں۔ بہرحال تو بار سب فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے نانا کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ میرے والد صاحب کا قیام ٹھلمزے میں تھا، اس سے 3 میل آگے اننا ایک جگہ ہے جہاں میرے نانا مرحوم تھے۔ وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ شیخ الجامع ان کو ملنے کے لیے آتے تھے ان کے گھر، اور وہ بھی بریلوی تھے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب وہ آتے تھے تو پہلے ٹھلمزہ آتے، میں ان کے لیے گھوڑی کا بندوبست کرتا، کہیں سے مانگتا، میں فقیر آدمی، میرے پاس کہاں سے گھوڑیاں تھیں، پھر گھوڑی پہ حضرت کو سوار کرتا اور میں آگے چلتا پیدل، حضرت گھوڑی پہ ہوتے۔
تو ایک دن سفر میں جا رہے تھے تو کہنے لگے بھی مولوی خیر محمد آج کوئی مثنوی سناؤ، مثنوی مولانا روم۔ والد صاحب کو اللہ نے بڑی آواز دی تھی، بڑے خوش آواز بھی تھے اور آواز بڑی بلند بھی تھی، جہیر صوت بھی تھی۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے مثنوی پڑھنی شروع کی تو میں پھر اپنے شوق میں آ گیا مثنوی کے، میں نے پھر خیال ہی نہیں کیا کہ بھی گھوڑی بھی آ رہی ہے کیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری مجھے خیال آیا، دیکھا تو گھوڑی تو میرے ہاتھ میں تھی لیکن حضرت شیخ نہیں ہے۔ میں حیران ہو گیا، پھر پیچھے دوڑ آیا تو حضرت مٹی پہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت کو میں نے اٹھایا، کپڑے چھٹکے، او بھائی آپ نے آج ایسے انداز میں مثنوی پڑھی، مجھے وجد آ گیا، میں تو گر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ان کے کپڑے چھٹکے صاف کیا، انہوں نے اپنی وہ واسکٹ جو پہنے ہوئے تھے نا اس زمانے میں کہتے ہیں گڈی، کہ بھائی میرے پاس اور تو کوئی ہدیہ نہیں ہے، میری گڈی تم لے لو، آج تم نے مجھے بڑا خوش کیا۔ اسی اثنا میں انہوں نے کہا کہ مولوی خیر محمد یہ بریلوی مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اللہ کے غضب سے بھی نہیں ڈرتے، کہتے ہیں کہ حضور محمد مصطفیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ان کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ قرآن میں جس کی ابتدا انتہا ہو کہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، من ابتدا کا ہے الہ، جس کی ابتدا بھی معلوم ہو انتہا بھی معلوم ہو، وہ حاضر ناظر کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک کسی مولوی نے یہ دلیل نہیں دی، وہ بڑے لوگ تھے، اللہ ان کی بریلوی تھے لیکن ایسے بریلوی نہیں تھے حلوہ کھانے والے، بس بریلوی مسلک سے ایک تعلق تھا، ورنہ وہ حق کی بات کہتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کی لعنت جو ہے لعنت مستمرہ ہے، جو کہ مؤکد ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، پھر اس نے دعا مانگی اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے۔ میں نے کل عرض کیا تھا وہ ایک بات رہ گئی تھی کہ ایک بزرگوں نے لکھا ہے کہ ابلیس جو تھا اس میں 3 عین تو تھیں، ایک عین عالم کی، بڑا عالم تھا، ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا، دوسری عابد کی، عابد میں بھی عین ہے، وہ اتنی عبادت گزار تھا کہ زمین سے اعلیٰ پر پہنچ گیا، اور تیسری عین اس میں عارف کی بھی تھی، بدبخت کو عرفان بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے غضب میں ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس پر غضب غالب نہیں آ سکتا، اللہ ہر چیز پہ غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ، وہ مغلوب الغضب نہیں ہو سکتا، یہ صفت نقصان ہے اور اللہ پاک۔ تب اس نے دعا مانگی، اللہ نے بھی منظور کر دی، حکمتیں ہیں اللہ کی جی، ابلیس پیدا ہی نہ کرتے تو کیا ہو جاتا، پھر امتحان کیسے ہوتا، اچھا برا کیسے چھانٹا جاتا، مومن اور کافر کی پہچان کیسے ہوتی، اپنے پرائے اور بیگانے کی پہچان کیسے ہوتی۔ اللہ نے مہلت دے دی لیکن یہ فرما دیا کہ یوم تبعثون نہیں، الہ یوم الوقت المعلوم، اس وقت تک جو میرے علم میں۔ آج کے سبق میں پھر اس نے کہا قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين۔ کہنے لگا میرا اللہ، آپ نے جو مجھے گمراہ کر دیا، آپ نے جو مجھے بھٹکا دیا ہے، یہ بھی وہ جانتا تھا کہ ہدایت اور گمراہی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میں بھی آپ کے ساتھ ایک دوسری جگہ میں کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں ان سب کو بچلا دوں گا، دھوکے میں ڈالوں گا، سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے، کسی کو دولت کی، کسی کو عورت کی، کسی کو اقتدار کی، کسی کو مار دوں گا،
اس میں آ کے یہ بھٹک جائیں گے، صرف وہ بندے بچیں گے جو تیرے چنے ہوئے ہیں۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ ابلیس ملعون جو ہے نا جی، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تلبیس ابلیس، طلباء کو پڑھنی چاہیے، بڑی اہم کتاب ہے، عام آدمی کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں، طالب العلم لوگ جو ہیں جن کو علم سے شوق ہے، شغف ہے، وہ پڑھیں۔ اس میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دن حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو کسی دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے جا کے عبادت کرتے تھے، تنہائی میں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عبادت میں مشغول تھے، تہجد میں مشغول تھے کہ یکدم سارا درخت روشن ہو گیا اور نور پھیل گیا۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ آواز آئی کہ جاؤ عبد القادر، تم نے مجھے اتنا راضی کر لیا ہے کہ آج کے بعد تم پہ تکلیف ختم ہے، میں نے تم پہ ہر چیز معاف کر دی۔ تو آپ نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ابلیس ظاہر ہو گیا، اس نے کہا عبد القادر، میں نے اس طریقے سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے عابدوں کی گردن توڑ ڈالی ہے، لیکن چونکہ تم بہت گہرے عالم ہو، تم سمجھ گئے کہ تکلیف تو انبیاء پہ بھی معاف نہیں ہوئی، مجھ پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے، تو تم نے اعوذ باللہ، تمہیں تمہارے علم نے بچا دیا۔ اب ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان، دیکھا بدبخت، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچایا ہے، علم بچاتا تم نہ بچ جاتے۔ تو علم سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بڑے بڑے عالم بھٹک گئے، بڑے بڑے عالم بھٹک گئے۔ تو اس نے کہا کہ عبد القادر، میں آج آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس 70,000 نورانی جال ہے۔ ایک تو ہوتے ہیں نا ظلمانی جال، ایک ہے نورانی جال جن میں میں علماء کو اور عابدوں کو اور ان لوگوں کو ڈالتا ہوں اور پھنساتا ہوں کہ وہ اس جال میں آگے پھر نکل نہیں سکتے، مگر اگر اللہ چاہے تو نکل جائے۔ تو 70,000 تو میرے پاس نوری جال ہے۔ کیا مانا؟ وہ عالم کو ایسے جال میں مبتلا کرتا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، تمہارے ساتھ کا اس دور میں کوئی عالم نہیں، بس وہ برباد ہو گیا۔ عابد کو عبادت کا، خطیب کو خطابت کا اس زوم میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارے جیسا کوئی، یہ بھئی ایک خیال آیا، بندہ گیا۔ تو اس لیے اس کے بڑے بڑے جال تھے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں بھی تیری مخلوق کو، تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سب کو مگر تیرے بندے۔ اللہ نے فرمایا بدبخت، ھذا صراط المستقیم، میرا تو سیدھا راستہ ہے، جو ٹھیک ہوگا جنت ملے گی، گمراہ ہوگا جہنم میں جائے گا۔ اب جتنا کر سکتے ہو کرو، میرے راستے میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اور میں یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا، تیرا زور ان پہ چلتا ہے جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ الا من اتبعک من الغاوین، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلتا۔ اور یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ اگر گمراہ ہو بھی جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر جہنم ہی ان کا ٹھکانہ۔ اور جہنم جو ہے لہا 7 ابواب، جس کے 7 دروازے۔ اچھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ فلسفہ ہے، یہ متأخرین علماء نے لکھا ہے، سلف میں نہیں لکھا کسی بزرگ نے، متأخرین علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہی حکمت ہے شاید کہ طواف کے بھی 7 چکر ہیں، صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں، آسمان بھی 7 ہیں،
زمینیں بھی 7 ہیں اور انسان بھی 7 اجزاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ جب سجدہ کرتا ہے 2 ہاتھ ہوں گے، 2 اس کے رقبے ہوں گے، 2 پاؤں ہوں گے، 1 چہرہ ہوگا، تو 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے جہنم کے بھی 7 دروازے رکھے ہیں کہ جب تم یہ عبادات کرو گے تو 7 دروازے تم پہ بند ہو جائیں گے، تم جہنم سے بچ جاؤ، ہر دروازہ تمہارے لیے بند ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ میرے بزرگ، میرے بھائی، میرے ساتھی، یہ مسئلہ میں نے خود دیکھا ہے کئی لوگوں کو جب سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے پاؤں اٹھ جاتے ہیں، تو اگر پاؤں اٹھ جائیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھو، نماز ہوتی ہی نہیں، اور لوگ خیال نہیں کرتے۔ بھئی جب تیرے پاؤں اٹھ گئے تو سجدہ 6 اجزاء پہ رہ گیا نا، ایک اعضاء تو سجدے سے محروم ہو گیا نا۔ تو جب 7 اجزاء پہ سجدہ نہیں ہوگا تو سجدہ تو ہوگا نہیں، لیکن لوگ خیال نہیں کرتے۔ لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ اچھا 7 دروازے کیوں ہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ رحمت اللہ کی غضب سے بڑی ہے۔ جہنم کے دروازے 7 ہیں لیکن جنت کے 8 ہیں۔ جنت کے دروازے کیونکہ رحمت بڑی ہے نا، تو وہ غضب سے سبقت رحمتی علی غضبی، تو جنت کے دروازے جو ہیں وہ 8 ہیں۔ ہر دروازہ یعنی روزے والوں کا، نماز والوں کا سب الگ الگ ہوں گے۔ تو ایک دن سیدنا ابو بکر نے بڑا اچھا سوال کیا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا جس کو 8 دروازے سے آواز آئے؟ انہوں نے کہا وہ تو تم ہوگے، تمہیں تو 8 دروازے سے آواز آئے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کہیں گے اب تو جاؤ۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اللہ اکبر، جو کچھ لینا تھا صدیق لے گیا۔ بس اب تو جیسے امام شافعی نے فرمایا ہے نا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمایا۔ ہم نے فرمایا قرآن میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے، اچھی طرح سمجھ لیں۔ قرآن میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، ایک جماعت مہاجرین کی، والانصار، ایک جماعت انصار مدینہ کی ہے، وہ 2 ہو گئے۔ فرمایا یاد رکھو، اور تیسری جماعت کون ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان 2 جماعتوں کی خالص اتباع کریں۔ تو فرمایا بھائی اب مہاجر بھی ہم نہیں بن سکتے، وہ زمانہ گزر گیا، انصار بھی نہیں بن سکتے، وہ دور گزر گیا، اب تو ایک قسم باقی ہے کہ ان کی اتباع کر کے ایمان والوں میں مل جاؤ ورنہ جہنم۔ اب ان کی اتباع میں، صحابہ کی اتباع میں ملے گی نجات۔ والذین اتبعوہم، اسی لیے علماء نے نکتہ لکھا ہے نا کہ قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں ہے نا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کا نام لیا گیا تو آگے حضور کی صفت بیان ہوتی نا، لیکن آگے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے حضور کے صحابہ کی صفتیں ہیں، حضور کی صفت نہیں۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے مدنی کے یاروں کو دیکھ لو، جس کے یار ایسے ہوں گے وہ خود کیسا ہوگا۔ بہت بڑی بات کی ہے علماء نے، اللہ علماء کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے محنتیں کر کے یہ موتی حاصل کیے اور ہمارے لیے لکھ کے چھوڑ گئے۔ انہوں نے کہا بھی موقع تو یہ تھا نا کہ محمد رسول اللہ آگے رحمت للعالمین نقل اعلی خلق نبی، حضور کی صفتیں بیان ہوتی نا، حضور کی صفت بیان نہیں ہوئی، آپ کے دوستوں کی صفت بیان ہوئی کہ انسان دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کا دوست صدیق، عمر، فاروق، عثمان و علی ہو وہ خود کیا ہوگا۔ اسی لیے ایک انگریز نے معطا امام محمد، جو محمد بن حسن الشیبانی نے لکھا ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام صاحب کے 2 شاگرد بڑے پیارے تھے نا، امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن، یہ صاحبین کہلاتے تھے۔
اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ محمد ابن حزم شیبانی بھی اتنا بڑا آدمی ہے، امام شافعی اس کا شاگرد ہے، اور امام احمد ابن حنبل تو امام شافعی کا شاگرد ہے، سارے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کا شاگرد ہے، وہ عبداللہ ابن المبارک کا شاگرد ہے، اور عبداللہ ابن مبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے۔ اور آج ہمارے ساتھی 2 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو حنیفہ کیا ہے جی، اور یہ اس کے 17 حدیثیں آتی تھیں، اس سے زیادہ تو مجھے آتی ہیں۔ ان للہ و انا الیہ، اللہ ان کو ہدایت دے۔ مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث علماء کے بڑے چوٹی کے علماء میں سے تھے، جیسے مولانا ثناء اللہ مرسلی، مولانا ابو داؤد غزنوی، مولانا ابو بکر غزنوی، یہ بڑے لوگ تھے۔ تو نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک طالب پڑھتا تھا، ایک دن وہ آیا نا بدبخت، بڑے جوش میں کہنے لگا حضرت میں نے اتنی حدیثیں یاد کر لی ہیں کہ اب تو مجھے امام ابو حنیفہ سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں، ان کو صرف 17 آتی تھی، اب کہا اٹھ جاؤ۔ وہ جب جانے لگا تو باقی طلباء سے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں، اس نے ابو حنیفہ پہ اعتراض کیا ہے، اور ابو حنیفہ سے بغض رکھنے والے کا خاتمہ ایمان پہ نہیں۔ چند دن گزرے وہ قادیانی بن گیا، اور قادیانی بن کے مر گیا۔ یہ بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے بڑی بات لکھی ہے۔ تو اب یہاں یاد رکھیں کہ جہنم کے 7 دروازے آخر کیوں ہیں؟ ایک جواب تو یہ ہے کہ چونکہ مخلوق جہنم میں جانے والی تو زیادہ ہوگی نا جنت والوں سے، تو ایک دروازے سے تو داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ دروازے بھی وہ ایک دروازہ ایسے نہیں ہوگا جیسے ہمارے دروازے، وہ تو ایسے ہوگا جیسے مکے سے یمن تک کا فاصلہ ہی ایک دروازہ ہوگا۔ اس لیے 7 دروازے ہیں کہ سب داخل تو ہو سکے نا۔ نمبر 2 کہ ہر جماعت کے لیے الگ دروازہ ہوگا، کافر ہیں الگ ہے، یہودی ہے الگ ہیں، نصارہ ہیں الگ ہیں، معتزلی ہیں الگ ہیں، قادیانی ہیں الگ ہیں۔ تو جیسے ان کا، اور بعض علماء نے لکھا کہ ان کے اعمال اور گناہوں کے مطابق وہ دروازے ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 7 دروازے رکھے ہیں، اور لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اللہ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل النار جو ہیں جن کو آگ پکڑ لے گی، بعض کو تو ایڑیوں تک ہوگی، بعض کو کمر تک پکڑ لے گی، بعض کو اس کی گردن تک پکڑ لے گی۔ منازلہم بِأَعْمَالِهِمْ، ان کی منزلیں اور سزائیں ان کے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ اللہم اجرنا من النار، دعا کر رہے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار، اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام وادخلنا الفردوس الاعلی۔